شریف میں وہی ہوگی، مدینے میں وہی ہوگی، مکے میں وہی ہوگی، جب تک دن گزرنے کے بعد رات ہے۔ ہمارے ہاں 26ویں رات ہوگی، وہاں 27ویں رات ہوگی۔ تو اگر ہم کہیں کہ بھائی اس کو فالو کریں گے تو چلو ایک دن پہلے آپ فالو کر لیں گے، لیکن امریکہ والے کیا کریں گے، کینیڈا والے کیا کریں گے؟ ان کا تو دن رات ہے، رات دن ہے۔ ہمارا دن ہوگا، ان کی رات ہوگی، ہماری رات ہوگی، ان کا دن ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اور علاقے ہیں، ایسے بھی علاقے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے، ایسے بھی علاقے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی سہولت کے واسطے اس کو جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا، اس کو چاند سورج کے نظام کے ساتھ خاص کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جب ہمارے ہاں 27ویں رات ہوگی تو ہمارے حق میں وہی شب قدر ہے، کسی اور ملک میں کسی اور وقت ہوگی تب ان کے ہاں وہی شب قدر ہوگی۔ اس رات کے گزرنے کے بعد اگلا دن ہوگا تو بعض ملکوں کے اندر وہاں اس وقت 27ویں شب ہوگی، تو ہمارا 27واں دن شروع ہو گیا، ان کی 27ویں رات شروع ہوگی۔ تو یہ کوئی پرابلم نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے اور یہی لوگوں کے لیے سہولت کا سبب ہے، اسی میں سب کی سہولت ہے۔ ان کے ہاں جب چاند دکھا تب مہینہ شروع ہوگا، اور ان کی تاریخوں کے حساب سے اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی ذات میں کچھ ہوتا ہے، ذات میں اگر کچھ ہوتا تو وہ ایک ہی ہو سکتی تھی، ذات میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں، اب وہ رات جس جگہ جس وقت بن جائے اسی دن اللہ اس کا اپنا فضل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا فضل کرنا ہے، شب قدر میں اپنی مہربانی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک رات ہے اس کی ذات میں یہ فضیلت ہے، اس کی ذات میں نہیں، وہ رات جہاں بھی آئے گی، جس وقت وہ تاریخ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل اس رات میں وہاں کے لوگوں پر ہوگا۔ اب مثلا کسی تاریخ کو عرب میں، سعودی عرب میں جو تاریخ ہوتی ہے تقریباً گلف کنٹریز والے اسی کو فالو کرتے ہیں، تو وہ جو تاریخ ہوگی وہاں پر تو اللہ نے ان لوگوں پر اس دن فضل فرمایا، اگلے دن ہمارے ہاں 27 تاریخ ہوئی تو ہمارے اوپر اگلے دن اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنی عنایتیں کرنا ہے بندوں پر، تو وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ کسی ایک ہی ٹائم پہ کرے اور وہ ٹائم سب لوگوں کو دن میں آئے، رات میں آئے، آدھی رات سے شروع ہو، کہیں پر پونی رات سے شروع ہوگی، کہیں پر اگلے دن آئے گی، کہیں اس کے بعد آئے گی، تو لوگ پریشان ہوں گے۔ لوگوں کو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے بندوں کے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بعد لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ سب فلاں جگہ عید ہو گئی، فلاں جگہ نہیں ہوئی، کوئی حرج نہیں۔ جب وہاں چاند کا ثبوت ہوگا تو وہاں پر عید کا معاملہ اللہ بندوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ دوسری جگہ بندوں کی تحقیق میں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکا تو وہ جب کریں گے تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا فضل فرمائے گا، اپنی مہربانی فرمائے گا۔ اس لیے یہ بات سب صحابہ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے، بعد کے علماء بھی ایسے ہی سمجھتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا اس تاریخ اسلام میں کہ جو لوگ پہاڑ کے اوپر تھے ان لوگوں کو چاند دکھ گیا تو انہوں نے رمضان شروع کر دیا، اور جو لوگ پہاڑ کے نیچے تھے ان کو نہیں نظر آیا تو انہوں نے نہیں شروع کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تو بس اتنا فرمایا تھا کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، چاند نظر آئے تو روزہ ختم کرو، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رؤیت ہلال پر اللہ کے نبی نے اس کو ڈیپینڈ کر دیا، اور یہی سہولت والی بات تھی، اس لیے سب کو اس میں سہولت دے دی ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے جو لوگ جہاں جس وقت شب قدر کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے وعدے کے مطابق، ان پر اللہ اپنا خاص فضل فرمائے اور ان لوگوں کی اس تلاش میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم لوگ یہاں اپنی تاریخوں میں تلاش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تلاش کرنے والوں کو محروم نہیں فرمائے گا۔ 21ویں 23ویں تو گزر چکی، تو یہ 25ویں رات ہے، تو ہم تیسری رات میں امکاناً تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلاش کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ مان کر کے کہ شاید یہی شب قدر ہو، اس کی قدر کی جائے۔ اس رات کا نام ہی شب قدر ہے، عربی میں لیلۃ القدر ہے۔ ایک سورہ بھی ہے پورا سورۃ القدر، اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ لیلۃ القدر اللہ نے۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، القدر 2 معنی میں ہے۔ ایک ہے قدر کرنے کے قابل، جیسے اردو میں بولتے ہیں بھائی قدر کرو بزرگوں کی، قدر کرو اللہ کی نعمت کی، تو قدر کے جو معنی اردو میں ہیں، ایک تو اس معنی میں قدر کی رات ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس رات کو اپنے مقدار میں، اپنی سائز میں تو اتنا ہی رکھا ہے، جیسے کل کی رات تھی ایسے ہی 25ویں رات بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے معیار کو بہت اونچا کر دیا، 1000 مہینے کے برابر کر دیا، یہ معیار اونچا کر دیا اللہ نے۔ تو یہ رات تو پھر واقعی قابل قدر ہو گئی، اس کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہو گیا۔ اس لیے یہ لیلۃ القدر کے ایک معنی قدر کرنے کی رات، قدر کر کے اس کا فائدہ اٹھا لینے کی رات، اور دوسرے معنی قدر کے یہ ہیں کہ قدر کہتے ہیں حصہ مقرر کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ لیلۃ القدر میں اپنے بندوں کے اگلے 1 سال کے تمام فیصلے کر دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ مثلا یہ ہے کہ یہ بندہ اگلی شب قدر تک کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کیا کیا کھائے گا، عمر کتنی ہوگی، اس سال، اس پورے سال میں، آنے والے پورے سال میں کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں اور کتنے مر جانے والے ہیں لوگ، سب کی لسٹ اللہ تیار کر کے، اللہ کی ایک کتاب ہے اس میں سب لکھا ہوا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی اس کتاب کا نام ام الکتاب ہے، اس کو لوح محفوظ بھی ام الکتاب بھی قرآن میں فرمایا گیا ہے، عندہ ام الکتاب، کتابوں کی ماں جو ہے، یعنی سب سے بڑی اور پہلی کتاب وہ اللہ کے پاس ہے، ام الکتاب۔ اور دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورۃ البروج میں لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ سب جانتے ہیں حفاظت میں جو ہے، تو خاص اللہ کی حفاظت میں ایک کتاب ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ ام الکتاب اس کے پاس ہے۔ اس کتاب میں سے 1 سال کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بندوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں، بادلوں کے بارے میں، طوفانوں کے بارے میں، پیداوار کے بارے میں، درختوں پر لگنے والے پھلوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو اللہ کو مقدار مقرر کرنی ہے، وہ مقدار مقرر کر کے فرشتوں کو اللہ حوالے کر دیتے ہیں، جن کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، بہت بڑی جماعت ہے جو کائنات میں اللہ کے سسٹم کو چلاتی ہے۔
تو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مقدار مقرر کرنے کی لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سب طے کرتے ہیں۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں آپ سن چکے ہیں اعتکاف کے دوران ہی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ ایک رات ہے، قرآن کو ہم نے لیلۃ مبارکۃ میں اتارا ہے، ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ چنانچہ سورۃ القدر میں یہ فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر ایک ہی چیز ہے، ایک جگہ اس کو مبارک رات کہا اور ایک جگہ اس کو قدر کی رات کہا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ کا ہر امر محکم وہ لوح محفوظ میں سے الگ کر کے فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس رات میں، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور پھر ہر اعتبار سے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات مغرب سے شروع ہو گئی، جب ہم نے افطار کیا تو افطار سے 25ویں رات شروع ہو گئی۔ اگر اللہ کے علم میں یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کے بھی کئی گھنٹے گزر چکے، کئی گھنٹے گزر چکے اس کے، سمجھو 6:30 بجے سے اب جا کے 11 بج رہے، اتنا وقت اس رات میں، اور یہ چلے گا کہاں تک؟ جب تک کہ طلوع فجر ہوگا، یعنی فجر کا وقت شروع ہوگا، وہاں تک یہ سلسلہ رات کا چلے گا۔ اس پوری رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خصوصی عنایت ہوتی ہے، خصوصی تجلیات ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی شانہ بھیجتے ہیں دنیا میں، اب وہی لے کے نہیں آتے، وہ طور پر آتے ہیں، برکتیں اللہ کی لے کر آتے ہیں وہ دنیا میں، ہر شب قدر کو برابر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں زمین پر، آسمان والے، اور روح بھی اترتے ہیں۔ روح سے مراد روح القدس، یعنی یہ جبرائیل امین کا لقب ہے، حضرت جبرائیل کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ اب جب تک یہ رات ختم نہیں ہو جاتی روئے زمین پر رہتے ہیں۔ اب فرشتے بھی سب چھوڑ دیے جاتے ہیں سارے عالم میں، جہاں جس مقشب قدر چل رہی ہے۔ مثلا ہمارے علاقوں کے اندر بر صغیر میں یہ 25ویں شب ہے، تو اب یہاں اگر یہ اللہ کے علم میں شب قدر ہے، فرشتے آسمانی زمین پر آ گئے، اور جبرائیل بھی آ گئے۔ جبرائیل تو بطور برکت کے آ جاتے ہیں اور اپنے پروں میں سے 2 پر کھول دیتے ہیں اللہ کے بندوں کے اوپر، اور وہ سراپا رحمت ہیں، بندوں کو رحمت میں لے لیتی۔ اور جو دوسرے فرشتے ہیں وہ سب عبادت کرنے والوں کے درمیان میں چلے جاتے ہیں، جہاں کہیں اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، دعا مانگ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوں، یا جیسے ہم لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں ہیں، تو فرشتے
ان کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کا ہمارے درمیان میں آنا، آسمانی فرشتوں کا، ایک تو زمینی فرشتے ہیں جو کنٹینیو زمین پر اللہ کے احکامات نافذ کرتے رہتے ہیں، ایک آسمانی فرشتے ہیں جو خاص مواقع پر اترتے ہیں، ایسے موقع پر اتارے جاتے ہیں اعزاز کے طور پر بندوں کے، جاؤ میرے بندے دعائیں مانگ رہے ہیں تو تم بازو کھڑے کہ آمین کہتے ہو۔ تو فرشتے امت محمدیہ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی بھی دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ بازو کھڑے کے آمین کہتے ہیں، آمین آمین آمین۔ فرشتے تو اللہ کے نورانی ملکوتی مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتے کبھی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی فرشتہ کرتا ہی نہیں، تو جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، موجود ہوتی، کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3000 پھر 5000 فرشتے غزوۃ البدر میں بھیجے تھے، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت تھے، تو اتنے تھوڑے مسلمان ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ فرشتوں، جا کر تم ان کی کمی کو پوری کر دو۔ پہلے 3000 آئے، 3,000 پھر اللہ نے 5000 بھیجے۔ یہ فرشتے آ کر مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، گھوڑوں پر تھے، گھوڑے بھی لے کے آئے تھے، پگڑیاں بھی باندھے ہوئے تھے، اور وہ دشمنوں سے لڑ رہے تھے، پر مسلمانوں کو نہیں دکھ رہے تھے، دشمنوں کو دکھ رہے تھے۔ ان کو دکھایا اللہ نے، کیونکہ ان کو دکھانے کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو نہیں دکھایا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم ہی لڑ رہے، بس کوئی نہیں ہمارے ساتھ، ہم ہی لڑ رہے، یہ ان کو دکھایا۔ دشمن کو دکھایا کہ یہ 313 نہیں ہے، یہ ہزاروں فوجی ہیں جو لڑنے کے لیے آئے۔ تو حیران ہو گئے کہ آنکھیں چوندیا گئی ان لوگوں کی، یا اللہ اتنے لوگ ان کے پاس کہاں سے آ گئے، اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ باقاعدہ مسلمانوں کی شکل میں آئے اور ان سے لڑ کے لوگوں پہ حملہ ہوتا تھا، اور ان کو حملہ کرنے والا نہیں دکھتا تھا، تو وہ فرشتے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے، قطار مطلب صفیں بنا کے، فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں، لیکن تم بدر کی فضا بناؤ، کس طرح جان کو ہتھیلی میں لے کے صرف اللہ کی رضا کے لیے 3 گنا زیادہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ نبی سے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے پہلے کہا تھا ایمان لاتے وقت آپ سے کہ ہم جا کے کسی سے نہیں لڑیں گے، تو شاید آپ اسی کو پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ پرانی بات تھی، اب تو ہم نے آپ کو جانا ہے، پہچانا ہے، اب تھوڑی ہم اس بات پہ قائم ہیں، اب آپ حکم دیجئے ہم کو، آپ آگ کے سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم کود کے بتا دیں۔ یہ ہے فضائے بدر۔ اس جذبے سے تھوڑے سے مسلمان دشمنان اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو اللہ پاک نے ان کی مدد غیب سے فرمائی، تم تھوڑے بھائی نہیں لڑ سکتے، میں فرشتے بھیج کے لڑواتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ مدد جو اللہ نے صحابہ کی تھی وہ اللہ آج بھی موجود ہے، بس وہ والا ماحول ہم بنائیں، اللہ اپنا والا کام جیسے پہلے کیا تھا اب کرے گا، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، کرے گا، مگر ہم نہیں کرتے۔ ہم لوگ دھوکہ کھا گئے اس دنیا سے اور دنیا کی زندگی سے،
اور اسی وجہ سے آخرت کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی دن دنیا میں رہیں، کھائیں پئیں، مزے کریں، کیا آخرت ہے، کیا موت ہے، کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہم کو، چھوڑو اس کو قصہ، تو ہم نے اسے چھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو اس طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ صحابہ فرماتے تھے کہ اگر جنت دوزخ اللہ تعالیٰ سب پردے ہٹا کے ہم کو ڈائریکٹ دکھا دیں اور ہم جنت دوزخ کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو بھی جنت دوزخ کے ہونے پر ہمارا یقین ذرے کے برابر بھی بڑھے گا نہیں، جو ہم نبی کے کہنے پر مان چکے۔ دیکھ کے اضافہ نہیں ہوگا، دیکھنے کے بعد بھی آدمی جتنا مانتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم نے اپنے نبی سے سن کے مان لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان و یقین۔ تو ایمان تو ہم لوگوں کا بھی ہے الحمدللہ، لیکن اس پہ یقین بنا ہوا نہیں۔ یقین بن جائے تو پھر ہم خاموش وہی کرتے رہیں گے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ سارا جہاں خلاف، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، جانا نہ محبوب کو کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے کیا رہنا چاہیے؟ ہمارے سامنے محبوب کی مرضی رہنا چاہیے۔ اب پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے تو ہو جائے، ہمارا محبوب ہمارے سائڈ میں ہے کہ نہیں ہے، بس یہ دیکھنا۔ سارا جہاں خلاف، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے سوچ کے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ پہلے یہ طے کرو کہ خوش کس کو کرنا ہے، دنیا کو یا اللہ۔ پہلے یہ طے کرو کہ محبوب مخلوق ہے یا میرا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون ہے میرا محبوب، پہلے یہ طے کرو۔ اپنے محبوب کو طے کرنے کے بعد ہی تمہاری وفاداریاں محبوب کے ساتھ جڑ سکتی۔ اب کہنے کو محبوب ہے اللہ رسول، اور حقیقت میں ہے دنیا، مال، منال، متاع، دنیا کی چیزیں، دنیا کے حسن و جمال، دنیا کی کرسیاں، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا اقتدار، دنیا کی عزت، دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا ہماری محبوب بن گئی۔ حقیقت میں دل میں ہمارا محبوب کون ہے؟ تو دل میں محبوب غیر اللہ ہے۔ زبان پہ کون محبوب ہے؟ زبان پہ اللہ محبوب، اللہ محبوب ہے زبان پر، صرف زبان سے آگے نہیں گیا، نیچے نہیں اترا زبان۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے قرآن پڑھنے والے وجود میں آ جائیں گے جو بہترین قرآن پڑھیں گے، لوگ سن سن کے حیران ہو جائیں گے، اتنی اچھی آواز میں اتنا بہترین قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے، حلق تک ہی ہوگا، اس کے آگے نہیں۔ حالانکہ حلق سے نیچے اتر کے دل میں جانا چاہیے تھا قرآن، لیکن دل میں جگہ نہیں ہوگی ان کے قرآن۔ آج ہیں دنیا میں ایسے قراء جو انٹرنیشنل قاری ہیں، عالمی شہرت یافتہ قاری ہیں، اور زندگی میں قرآن نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا آتا ہے، بس پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے کمپٹیشن میں، بڑے بڑے مقابلوں میں جا کر ڈگریاں بھی لے کے آتے ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ختم نبوت کے عنوان کے تحت ایک دیندار انجمن کا ذکر کیا تھا، جن کا کوئی ایمان نہیں، جن کا کوئی اسلام نہیں۔ ان کے مذہب میں بھی ایک قاری صاحب تھے، بہترین قرآن، مکہ مسجد کے جلسوں میں وہی، کہیں جلسہ ہو جائے اور وہ چوک کی مسجد کے جلسوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، سب جگہ وہ قاری بلایا جاتا تھا، وہ قاری سناتا تھا، جبکہ اس کا اپنا ایمان و عقیدہ بھی نہیں تھا۔
مگر لوگ بس اتنا دیکھتے تھے کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ اتنا ہی نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنا اچھا قرآن پڑھے، دل میں اترا کہ نہیں اترا، یہ دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ اگر اسی کے دل میں عظمت نہیں تو کیا فائدہ۔ اس لیے قرآن کریم کو جیسے حضور علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا، ایسے ہی یہ ہمارا محبوب کون ہے، محبت کی باتیں زبان تک ہی ہیں، نیچے اتر ہی نہیں رہی اسے، اس کے آگے اتارو، قلب میں ہمارا محبوب کون ہے یہ طے کر لو، دل میں ہونا چاہیے محبوب، زبان سے چاہے نہ بولو کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ نے کتنے جلسے کیے سیرت کے، صحابہ نے کتنے جلسے کیے حب رسول کے۔ صحابہ کرام بولنے والے لوگ نہیں تھے، کرنے والے لوگ تھے، دکھا دی انہوں نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے دیر سے ایمان لائے، شروع میں ایمان نہیں لائے تھے وہ، اور وہ مکے والوں کی طرف سے لڑنے آتے تھے۔ تو بدر کی جو جنگ ہوئی اس میں وہ شریک تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے تو ایسے بیٹھے بیٹھے اپنے والد سے کہا انہوں نے کہ ابا جب میں دشمنوں کی طرف سے لڑنے آیا تھا، جنگ چل رہی تھی خطرناک، کئی دفعے ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے، آپ نبی کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، تو میری تلوار کے زد میں کئی دفعے آپ سامنے آ گئے۔ اور جنگ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کون آیا ہے سامنے، جب سامنے والا ہے تو اس کو مارو ختم کرو۔ اس زمانے کی جگہ ایسی ہوتی، ادھر سے آیا تو اس کو ختم ہی کر دینا ہے، بس دیکھنا ہی نہیں ہے اور موقع دینا ہی نہیں ہے۔ تو میری تلوار کی زد میں سامنے آپ آ گئے اچانک، میں نے تلوار اٹھائی مگر میرے دل میں آیا کہ میرے ابو ہیں، اس لیے پیچھے ہٹ گیا اور آپ پر وار نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے سنایا، بتایا کہ دیکھو کتنے سخت حالات میں بھی باپ کی محبت بیچ میں آ گئی، اور اٹھی ہوئی تلوار روک لی، باپ پہ نہیں چلائی، اگرچہ کہ باپ کا دین الگ تھا اور دونوں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن کر فرمایا، بیٹا اچھا ہوا کہ اس وقت تم میری زد میں نہیں آئے، اگر میری تلوار کی زد میں تم آ جاتے تو بیٹا ہونے کو نہیں دیکھتا، نبی کا دشمن ہے یہ دیکھتا، اور تجھے ختم ہی کر دیتا، بچ گئے تم، میرے نظر میں نہیں آئے، قسمت میں ایمان تھا، اسلام تھا، اللہ نے بچا لیا اور دے دی۔ تم کو تو میری محبت روکی مارنے سے، مجھے تمہاری محبت نبی کی محبت کے مقابلے میں نہ روکتی، کیونکہ وہ محبت غالب تھی، اس غالب محبت سے میں تم کو ختم کر دوں۔ اس کو کہتے ہیں دل میں محبت کا آ جانا۔ دل میں محبت آ گئی تھی ان حضرات کے، زبانوں پہ نہیں تھی، دل میں تھی۔ ایک جنگ میں غالباً غزوہ مریسیع یا بنو المصطلق کا غزوہ تھا، اس غزوے میں منافقوں کے سردار نے مسلمانوں کو لڑا دیا تھا، مسلمانوں ہی کو آپس میں لڑا دیا، انصار اور مہاجرین میں جھگڑا کرا دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے جا کر ان لوگوں کو سمجھایا، میں موجود ہوں، پھر تم جاہلیت کی حرکت کرو گے؟ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ جاہلیت پھر کیسے آ گئی؟ سب کو احساس ہوا، سب نے اپنی غلطی مان لی اور پھر شیر و شکر ہو گئے، مل گئے۔ یہ منافق کا جو گیم تھا وہ فیل ہو گیا،
وہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو لڑا کے خون خرابہ کرا دے ان کو، تو ہوا نہیں. آپ کی ایک بات نصیحت کر گئی اور سب لوگ مل گئے. تو اس کو اور غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تمہیں لوگوں نے تو ان مکے سے آنے والوں کو، ان سانپوں کو دودھ پلا پلا کے پالا ہے، تم ہی لوگ اپنے گھروں میں رکھے ہو، تم لوگ بھائیاں بنا کے ان کو اپنی جائیدادیں دیے ہو، اپنا کاروبار دیے ہو. انصار نے بڑی قربانیاں دی تھی مہاجرین کے لیے. اس پر ان کو طعنہ دیا کہ ان مہاجرین کو، ان سانپوں کو تم ہی لوگوں نے دودھ پلا پلا کے پالا ہے. اب تو خیر ٹھیک ہے، یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا، لیکن مدینہ جا کر پتہ چلے گا عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے. یعنی ہم اوس و خزرج کے لوگ مل کر مہاجرین کو نکال کے باہر کریں گے. حضور علیہ السلام کو بھی نکال کے باہر کریں. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. اب یہاں سے جانے کے بعد مہاجرین پہ کچھ خرچہ مت کرو یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائیں، واپس مکے کو چلے جائیں. یہ منافق نے ان لوگوں کو سکھایا، بڑھایا. تو یہ بات ایک بچے نے سن لی تھی، مسلمانوں کے ایک بچے نے سن لی تھی. اس نے جا کر اپنے چچا سے کہی. چچا نے جا کر حضور علیہ السلام کو بتائی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یوں کہہ رہا ہے. اس نے جا کر یہ بات حضور کو بتائی. حضرت علیہ السلام نے بلا کر پوچھا کیوں جی تم نے ایسی بات کہی ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام تحقیق کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بلا کے پوچھا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ اس نے قسمیں کھائی نبی کے سامنے کہ میں نے نہیں کہی، حالانکہ کہا تھا. اس نے قسم کھا کر جھٹلا دیا اس بات کو. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو خاموشی اختیار کر. اچھا ٹھیک ہے بھئی، یہ تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہی، تو غلط خبر پہنچی ہوگی. تو وہ چچا نے جا کر بھتیجے کو خوب ڈانٹا. بچہ تھا وہ چھوٹا، اس کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ ایسی حرکت کی تم نے، مجھے رسوا کر دیا نبی کے سامنے. تمہارے بولنے سے میں جا کے نقل کیا اور وہ تو قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا. اب پھر نبی کے سامنے میرا کیا بھروسہ رہ گیا بھائی؟ میں غلط بات لا کے پہنچا دیا، غلط خبر لا کے پہنچا دیا. تب خوب ڈانٹا بھتیجے کو. تو وہ بیچارہ بچہ تھا، کیا کر سکتا تھا. سنا تھا انہوں نے اپنے کانوں سے. ان کو تو یقین تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے. کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اپنے خیمے میں جا کے، سفر میں تھے، صرف خیمے لگے ہوئے، اپنے خیمے میں جا کے کہتے ہیں کہ خوب رویا بھائی، خوب رویا. اور رو رو کر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک تیرا نام لے کر مجھے جھوٹا بنا دیا. اتنا بڑا آدمی بڈھا، اب تو ہی میری سچائی کو ثابت کر دے. تو رو رو کے اللہ سے کہا انہوں نے کہ میں ذلیل ہو گیا بیچ میں. بس اس کی دعا قبول ہوئی، اس کا رونا قبول ہوا. جبرائیل امین آئے اور اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنتا. انہوں نے قسم کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے بچاؤ کا. اللہ نے اس کی پوری پول کھول دی، پورا سورہ نازل ہوا، سورۃ المنافقون. تب پتا چل گیا کہ بچے نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اس نے تو سچ کہا تھا. اور یہ بڈھا اتنا بڑا آدمی ہو کہ قوم کا سردار بن کے جھوٹ بولا، قسم کھایا، جھوٹی قسم نبی کے سامنے. منافق تھا، منافق کو کیا فرق پڑتا ہے جھوٹی قسم کھانے سے؟ ڈر تو مومن کو لگتا ہے، منافق کو کیا ڈر لگتا ہے؟ مگر اس کا پول کھل گیا پورا. تو
اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ مدینہ جا کر پتہ چلے گا، عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے. یہ بات کہی تھی اس نے، اللہ نے قرآن میں اتار کے قیامت تک رکھ دی اس جھوٹ کو جو اس نے جھوٹی قسم کھا کے جھٹلایا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر اس کا ایک بیٹا عبداللہ ابن ابی، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ ابن عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ بیٹے مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے. اور بیٹا ہی نہیں، عبداللہ ابن ابی کی بیٹی بھی سچی پکی مسلمان تھی. اب وہ باپ کی بدقسمتی تھی کہ وہ نہیں مسلمان تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا. تو اس بیٹے نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، اتنی بڑی غلطی ہمارے باپ کی ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹی قسم کھایا اور آپ کی شان میں گستاخی کیا، تو اس کی سزا تو قتل ہی ہوگی. اگر آپ اس سزا کو جاری کر رہے ہیں تو مجھے حکم دیجئے، میں اس سزا پہ عمل کروں گا، میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں مصلحت نہیں سمجھتا، اس کا میسیج اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے، پھر سے گروہ بندی ہوگی اور پھر سے تماشے ہوں گے. چھوڑو، اللہ نے حقیقت کھول دی، ہمارے سامنے آ گیا کیا قصہ ہے بس. تو نہیں، آپ نے سزا جاری کی. پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عبداللہ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینے میں داخل ہونے کے راستے پر کھڑے ہو گئے، اپنی تلوار نکال لی. جب ان کا باپ آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج پتہ چلے گا کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے. میرے نبی عزت والے ہیں یا تو عزت والا ہے، آج پتہ چلے گا. لیکن پھر وہاں بھی ان کو سختی کرنے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے راستہ دے دیا، وہ آ گیا. کیا سمجھ میں آیا؟ محبت دل میں ہوتی ہے، اور جب دل میں محبت آتی ہے تو اپنے محبوب کے مقابلے میں باپ بھی کوئی چیز نہیں، بیٹا بھی کوئی چیز نہیں. صدیق اکبر نے بتا دیا اپنے جذبات ظاہر کر کے کہ بیٹا نہیں بچتا تھا تو نبی کی محبت تیری گردن اڑا دی تھی. اور عبداللہ ابن عبداللہ نے بتا دیا کہ باپ ہو کہ کوئی ہو، نبی کے مقابلے میں کوئی نہیں. نبی کے مقابلے میں ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ہمارے پاس کسی کی محبت ان سے بڑھ کے ہے ہی نہیں. حدیث میں فرمایا گیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور پورے انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب. اور جو حضور نے بات بتائی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں کو خطاب کر کے، قیامت تک کے مسلمانوں کو سنا دیجئے میرا یہ پیغام، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری فیملی اور خاندان، تمہارا وہ مال جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور تمہارے وہ بزنس اور کاروبار
جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، تمہارے وہ مکانات جن سے تمہارا جی لگا ہوا ہے، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین پر جمنے کے راستے میں زیادہ محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو، اللہ آسمان سے تمہارے لیے کسی عذاب کا فیصلہ نازل فرما دے۔ اللہ کوئی نہ کوئی عذاب بھیجتا ہے، اس امت کو عذاب عام میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ورنہ اللہ مختلف عذاب اپنے بندوں پہ اتارتے رہتے ہیں، اتر رہے ہیں، اور ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس باقی نہیں رہتا۔ ہم لوگوں کے بھی قلوب سخت ہو جانے کی وجہ سے اللہ کی آزمائشوں کا احساس بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وقت پہ کھانا مل رہا ہے، خواہشات پوری ہو جا رہی ہیں، کام نکل جا رہا ہے، صحت اچھی ہے، جوانی تابناک ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، گردے فنکشن کر رہے ہیں، ہمارا ہارٹ فیل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے وال بلاک نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، وقت پہ کھا لیتے ہیں، وقت پہ ہضم ہو جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ان نعمتوں کی وجہ سے ہو گیا، ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں دھوکہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی عظیم نعمتیں ایسی ہیں جن کو ملی ہوئی ہیں ان کی اکثریت خسارے میں ہے۔ نعمت ملنے سے فائدے میں ہونا چاہیے نا، نعمت انعام اللہ کا ملنے سے فائدے میں ہونا چاہیے، نبی فرما رہے ہیں فائدے میں نہیں ہے، خسارے میں۔ یہ دو نعمتیں جس کے پاس ہے، اکثریت کثیر من الناس، تھوڑے بہت ہیں قدر کرنے والے، شکر گزار، لیکن اکثر خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کون سی دو نعمتیں؟ الصحت والفراغ، صحت جسمانی کا قائم رہنا، کوئی بیماری کا نہ ہونا، کوئی تکلیف کا نہ ہونا، کوئی پریشانی کا نہ ہونا، اور فراغ یعنی فرصت وقت بھی اور فراغت مالی بھی۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے، نوکری اچھی ہے، تنخواہ بڑھیا مل رہی ہے، تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اب خدا نظر نہیں آ رہا ہے، جیب گرم ہے، اپنے پاس بینک بیلنس ہے، اپنا کاروبار اچھا چل رہا ہے، تو خدا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح صحت، ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا کرم ہے، صحت مند، اور جو اکثریت اس کے اندر ہے نوجوانوں کی، وہ ہم سے بھی زیادہ صحت مند ہے۔ ہم کو تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، لیپ تھوپ کر کے کام چلانا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس وقت صحت مند ہے، بالکل چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، نظر آ رہا ہے، آنکھیں کمزور نہیں ہیں، کان کمزور نہیں ہے، سب اچھا ہے نا۔ ایک ایک نعمت ہمارے جسم میں ایسی ہے کہ اگر ایک کام نہ کرے تو ساری زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حصی مثال، عام طور سے کبھی کبھی معدے کی گرمی کی وجہ سے منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، کبھی زبان پہ آ جاتے ہیں، ہونٹ پہ آ جاتا ہے چھالا،
تو ایک زبان پہ ہمارے چھالا آ گیا، چھوٹا سا دانہ، بالکل جوار کے برابر، باجرے کے برابر چھوٹا سا دانہ نکل آیا، اور اس ایک دانے کے منہ میں نکل جانے کی وجہ سے کبھی حلق پہ نکلتا، کبھی زبان پہ نکلتا، کبھی ہونٹ پہ آ جاتا، اس ایک دانے کی وجہ سے کھانے پینے کی ہر نعمت بے لذت ہو جاتی ہے۔ کتنی اپنی پسندیدہ چیزیں لا کے رکھو تو کھانا چاہ رہا ہے مگر وہ دانہ ستا رہا ہے اس کو، اس کی ٹیس، اس کی تکلیف کی وجہ سے اپنی پسندیدہ ڈش رکھی ہوئی ہے، منہ پھیر کے چلے جا رہا، اٹھ کے چلے جا رہا ہے، نہیں بھائی میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، ہٹاؤ بعد میں دیکھتا ہوں۔ ذرا سا نظام بگڑا، کتنا ذرا بگڑا، اس تھوڑے سے نظام کے بگڑنے پر آپ کی سب خوشیاں خاک میں مل گئی۔ پھر بھی ہم کو غرور ہے کہ ہم ہیں کچھ، کیا ہیں بھائی تم، ایک دانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کم سے کم 2-3 دن رہتا ہے، اس کے رہنے تک بجھے بجھے سے رہتے ہیں، بجھے بجھے سے رہتے ہیں، سب اچھا ہے پورا سر سے لے کے پیر تک، بس وہ ایک دانہ ہم کو ہماری خوشی، ہماری زندگی کے لطف کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں اتنی بھی تبدیلی تمہارے جسم میں ہو جائے تو تم اپنے سے اس کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ میرا فیصلہ اس کو ختم نہ کرے، اپنے سے ختم نہیں کر سکتے۔ کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، دوائی استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا کیا کرتا ہے بندہ، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو بندوں کو چاہیے نا کہ وہ سوچیں کہ یہ کس کی نعمت ہے، صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو آہ و فغاں کرتے ہیں، جزع و فضا کرتے ہیں، اور جب صحت ملتی ہے تو خدا کے باغی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ رخا میں یعنی خوشحالی کے دنوں میں مجھے یاد رکھو، میں مصیبت کے دنوں میں تمہیں یاد رکھوں گا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ خوشحالی میں یہ یاد نہیں رکھے گا، اللہ کو یہ خوشحالی میں بھول جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب تم کو میں نعمتوں میں نہال رکھا ہوں، تم کو کوئی شکایت نہیں، تم کو سب چیزیں مل رہی ہیں، تم آرام میں ہو ہر اعتبار سے، تو مجھے نہ بھولو، مجھے یاد رکھو۔ میں دیکھوں گا کہ بندہ نعمتوں میں مجھے یاد رکھا ہوا ہے، تو جب بندے پہ مصیبت آئے گی میں خود اس کو یاد رکھوں۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے صرف مصیبت ہی میں خدا کو یاد کرنا ہے، نعمت میں کیوں خدا یاد آیا؟ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو ملتی ہیں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ غبن خسارے کو کہتے، نقصان کو کہتی، مغبون ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں، لاس میں ہے۔ حالانکہ نعمت ملنے سے فائدے میں ہونا چاہیے تھا مگر خسارے میں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا مس یوز کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، تو خسارے میں چلے گیا۔ بجائے اللہ کو خوش کرنے کے ناراض کر دیا۔ جوانی سے اللہ کو خوش کرنا چاہیے تھا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ صحت سے اللہ کو خوش کرنا چاہیے تھا، اللہ کو ناراض کر رہا۔ مال سے اللہ کو خوش کرنا چاہیے تھا، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یہ نعمتیں ملنا الٹا نقصان کا سبب ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے ہر حال میں وہ نعمت نہیں ہے، بعض حالات میں نعمت ہیں اور بعض حالات میں وہ نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی آزمائش۔ دیکھنے کو نعمت ہے لیکن اللہ دے کے آزما رہا ہے، اللہ لے کے آزما رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میں جب بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں روزی بڑھا کر کے تو کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، اور جب میں بندے کو آزماتا ہوں روزی گھٹا کر تو کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، خدا نے میرے اوپر مصیبت ڈال دی، حالانکہ میں مالک ہوں، بڑھانا بھی میرے اختیار میں ہے، گھٹانا بھی میرے اختیار میں ہے، تم تو بندے ہو، تمہیں آزمایا جا رہا تھا۔ اس میں بھی خوشحال رہتے، اس میں بھی رہتے خوشحال۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کا بزنس تھا، کاروبار تھا، خود نہیں کرتے تھے، دوسروں سے کرواتے تھے، خود اپنا دین کا کام کرتے تھے، دین کی محنت میں لگے رہتے تھے۔ کاروبار جو ہے وہ پارٹنرشپ پر دیا ہوا تھا، عربی میں اس کو مزاربت کہتے ہیں، مال لگا کر دوسرا اپنا محنت کرے گا، کام کرے گا اور دونوں فائدہ بانٹ لیں گے۔ ایسا کاروبار کرتے تھے بہت سے اللہ والے، حضرت امام بخاری بھی کرتے تھے اس طرح کا کاروبار۔ وہ خود تو حدیث پڑھانے میں لگے رہتے تھے اور ان کا کاروبار دوسرا کرتا تھا منشی، حساب کتاب لے لیتے تھے بس۔ تو ان کو کسی نے خبر دی کہ جو ہمارا مال کا، مال تجارت کا جہاز آ رہا تھا وہ مخالف ہوا سے ڈوب گیا ہے۔ پہلے زمانے میں موٹر والی کشتیاں نہیں ہوتی تھی، بادبان ہوتا تھا تو پردہ بڑا لگا ہوتا تھا، ہوا اس کو ڈھکل کے کشتی کو آگے بڑھا، صرف ملاح سنبھال کے اس کے رخ کو صحیح رکھتا تھا بس، باقی ہوا کی پریشر پہ ہی چلتی تھی۔ تو بعض وقت مخالف ہوا آتی تو اس کو گھما کر کے بھنور میں پھنسا دی، کبھی ڈوب جاتا ہو۔ تو مال تجارت کا، بزنس کا مال لے کر جہاز آ رہا تھا، مخالف ہوا میں پھنس کر کے ڈوب گیا، ایسی خبر آ گئی۔ وہ خبر ان کو پہنچائی گئی کہ صاحب جس جہاز میں آپ کا مال آ رہا تھا سنا گیا ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو انہوں نے سر جھکایا، تھوڑا سا غور کیا، پھر سر اٹھایا، الحمدللہ کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر خبر آئی کہ سب وہ خبر صحیح نہیں تھی، وہ جہاز بھنور میں پھنسا تو تھا مگر ڈوبا نہیں، سارا مال لے کر کے صحیح سلامت آ رہا ہے اور بہت جلد ساحل پر پہنچ جائے گا، آپ کا مال سب آ جائے گا، ڈوبا نہیں ہے، غلط خبر تھی۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا سر جھکایا، اب پھر سر اٹھایا، الحمدللہ کہتے ہوئے۔ تو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، شاگردوں کو، کہ صاحب ایک خبر تکلیف کی تھی اس پہ بھی الحمدللہ، ایک خبر خوشی کی تھی اس پہ بھی الحمدللہ۔ یہ عجیب بزرگ ہیں بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ڈوبنے پر میں نے الحمدللہ کہا، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ بچنے پر میں نے الحمدللہ کہا۔ جب ڈوبنے کی خبر آئی تھی تو میں نے اپنے دل میں غور کیا کہ اللہ سے کوئی شکایت تو نہیں ہوئی، تو نہیں ہوئی تھی تو اس پر الحمدللہ کہا، ایمان سلامت ہے، اس پر الحمدللہ کہا۔ جب بچنے کی خبر آئی تھی تو پھر دل کا جائزہ لیا کہ کہیں مغرور تو نہیں ہو گیا، تو پتہ چلا کہ نہیں، مغرور نہیں ہوا، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ایمان سلامت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو خوشی اور غم میں اصل دیکھنے کی چیز سلامتی ایمان ہے۔ میرا ایمان سلامت ہے نہیں، میرا اللہ سے تعلق سلامت ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے میں حسن ظن میں ہوں یا بدگمانی میں مبتلا ہوں، اللہ کی شکایت کر رہا ہوں یا اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اس پر نظر رکھتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ ایمان بچایا کیسے جاتا ہے، ایمان غارت کیسے ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہم کو پتا ہے۔
اس لیے ہم ایمان کو دوسرے درجے میں رکھے ہوئے ہیں، دنیا کو پہلے درجے میں رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے ایمان جاتا ہے تو جانے دو. پہلے آدمی کہتے تھے کہ دنیا جاتی ہے تو جانے دو، ایمان سلامت رہے. اب ہم کہتے ہیں ایمان جاتا ہے تو جانے دو، ہماری دنیا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دنیا سلامت رہنا چاہیے. ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو بھائی کیسے کمزور ایمان والے ہیں ہم. اللہ نے ایمان دیا، بے شک بڑی نعمت دی ہے اللہ نے، لیکن اس ایمان کی سلامتی کی فکر نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس ایمان کی سلامتی کی فکر ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا انعام ہے اپنے بندوں پر. تو ہمیشہ اس کی فکر رکھنا چاہیے. اصل چیز اللہ کا دین ہے، اصل چیز اللہ کا دین ہے. مشہور روایت ہے، علماء و محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات کے پس منظر میں، اس حدیث کے پس منظر میں شان ورود کے طور پر مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں. ایک یہ روایت بھی شارحین حدیث نے نقل کی ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا نام ام قیس تھا. وہ مکے میں رہتی تھی، مسلمان ہو گئی. جو مسلمان ہوتا اس کو ہجرت کرنا فرض تھا، اس لیے وہ ہجرت کر کے مدینے کو آ گئی. تو مکے میں اس کے محلے میں کوئی نوجوان تھا جو اس کو لائک کرتا تھا، پسند کرتا تھا، محبت رکھتا تھا. لیکن شریف آدمی تھا، اس کا ارادہ تھا کہ جب مناسب وقت ہوگا، شادی کرنے کا ارادہ ہوگا تو میں پیغام بھیجوں گا اور تب میں ظاہر کروں گا جب مجھے نکاح کرنے کا ارادہ ہوگا. اس زمانے میں ڈائریکٹ پیغام دیتے بھی تھے، قبول بھی کرتے تھے لوگ. تو دل میں ہی تھی محبت، اس کی جو پسند تھی وہ دل میں ہی تھی، ظاہر نہیں کیا کبھی. مگر جب اس نے دیکھا کہ صاحب وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے چلی گئی، شہر ہی چھوڑ دیا اس نے، تو اب کیسے؟ میری خواہش تو میرے دل میں ہی رہ گئی، میں بول بھی نہیں پایا کہ میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے کسی سے پیغام بھیجا کہ بھائی جب آپ یہاں تھے میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے نکاح کروں، اور اب بھی ہے میرا ارادہ کہ میں آپ سے نکاح کروں، تو میرا پیغام قبول کرو. کیا آپ کا جواب ہے؟ آپ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے نکاح کروں. یہ پیغام بھیجا، میسیج روانہ کیا. کسی نے لا کر پہنچایا. اس نے دیکھا وہ آدمی کو وہ بھی جانتی تھی، محلے کا، بستی کا آدمی تھا. تو اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس آدمی سے، اس لیے کہ وہ آدمی شریف ہی تو تھا کہ کسی کو دیکھ کر وہ پسند آنے کے باوجود اس سے کوئی علاقہ نہیں رکھا، کوئی تعلق نہیں رکھا، اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. صرف دل میں بات رکھی کہ جب وقت آئے گا میں پیغام دے کے دیکھوں گا کہ قبول کر لی تو بہت اچھا ہے. بس یہ اس نے اپنے دل میں رکھا. یہ شرافت ہے. ایسا نہیں جیسے اس زمانے میں ہے کہ سب کرنا ہی نہیں کرنا بات کی بات ہے، فی الحال تو اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، مزے کرتے رہو، خالی چیٹنگ سے مزے کرتے رہو، ٹاکنگ سے مزے کرتے رہو، اور ویڈیو کال کر کے مزے کرتے رہو، ساتھ لے کے پھر کے مزے کرتے رہو. اور یہاں تک ہے اس دور میں کہ وہ سب کچھ کر کے مزے کرو جن کے کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا غیر عورت سے. وہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا. عام ہو گئی نا بات، تو کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا اس کو. لیکن اس دور میں دیکھو، ایک آدمی مسلمان بھی نہیں ہے لیکن شرافت ہے اس کے پاس، اور شرافت کی وجہ سے رابطہ کچھ نہیں رکھا، کبھی بولا بھی نہیں. نظر پڑ جاتی ہے آدمی کو، کوئی دکھائی دیتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے. پردے کے احکام بھی نہیں تھے اس زمانے میں، اور وہ لوگ تو مشرکین ہی کا سماج تھے. تو دل میں کسی کا پسند آ جانا فطری چیز ہے.
آدمی کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے کہ وہ کسی چیز کو ناپسند کرے پسند کرے، وہ دل کی بات ہے۔ مگر اس نے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا اس سے، اس کو شرافت کہتی ہے۔ اگر ایک مشرک میں اتنی شرافت ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ سے نسبت رکھنے والے مسلم میں کیوں نہیں ہو سکتی اتنی شرافت؟ آپ کا ارادہ ہے تو آپ، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ پیغام دیجئے، اگر وہ قبول کر لے تو نکاح کر لیجئے، اور اگر آپ کے بس میں نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ بابا کریں گے، فیصلہ اماں کریں گے، تو آپ کسی کی آبرو سے کھیل کیوں کر رہے ہو؟ آپ کسی کی بیٹی کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہو؟ داغدار کیوں کر رہے ہو اس کو؟ کیا ایک شریف انسان ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن سب شرافت کے تو جنازے اٹھ گئے ہیں بستیوں میں، محلوں میں، شرافت کہاں باقی رہ گئی ہے؟ مسلمانوں میں سے بھی چلی گئی۔ خیر، جب اس کا پیغام پہنچا، میسج آیا، تو اس نے پہچان لیا یہ آدمی، اچھا آدمی تو شریف ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا رشتہ قبول کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن ایک رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ یہ کہ دو مذہبوں میں نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ایک ہی مذہب میں ہو سکتا ہے۔ دونوں نکاح کرنے والے ایک مذہب کے ہونے چاہیے۔ دو مذہبوں میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ دو مذہبوں میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کو یہ رکاوٹ ذہن میں آئی کہ بھئی میں تو مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کا ثبوت ہجرت تھا، ہجرت بھی کر کے آ گئی یہاں پر۔ اب پتہ نہیں وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کو بھی ہجرت کرنی چاہیے، اس کو بھی ہجرت کر کے مدینے میں آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جواب لکھوا کے بھیجا دیا، جو لے کے آئے تھے پیغام ان سے جواب بھجوا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے اور تو کسی وجہ سے انکار نہیں ہے ان سے نکاح کرنے میں، لیکن میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان نہیں ہے، اور دو مذہبوں میں شادی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے میں نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری بیٹیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر وہ بھی تو ایک عورت تھی، اس کے بھی تو سینے میں دل تھا۔ اس کے نزدیک کون سی چیز امپارٹنٹ تھی، کون سی چیز اہم تھی؟ اپنا دین اہم تھا یا خواہش اہم تھی؟ اس نے سوچا کہ 1000 خواہشیں قربان ہو سکتی ہیں دین پر جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے واسطے بھیجا ہے۔ ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں، ہم اپنے دین کے اوپر چلنے والے ہیں، ہم دین کی قربانی کیسے دیں گے؟ مسائل کی قربانی کیسے دیں گے؟ یہ ایمان بنتا تھا اس دور میں ہر مسلمان ہونے والے کا، مرد ہو یا عورت، ٹھوس مضبوط پختہ ایمان، متزلزل نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پہاڑ ان کو بال کے برابر جگہ سے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ یہ ایمان صحابہ کو ملتا تھا، تبھی تو نہ کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، قیامت تک جس کو بھی ایمان لانا ہے صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو معتبر ہوگا، اور صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو معتبر نہیں۔ ان کی طرح ایمان لانا ہوگا، معیار بنا دیا گیا، اتھارٹی اور کسوٹی بنا دیا گیا ان کے ایمان کو۔ یہ ایمان ایسا ہے، ایک عورت ذات ہے، ابھی مسلمان ہو کے ہجرت کر کے آئی ہے، مگر اتنا مضبوط اٹوٹ عقیدہ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہوگا، مگر یہ ہے کہ جب تک آپ مسلمان نہیں ہیں میں رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ آج کیسے جا کے مسلم بچیاں دین دھرم چھوڑ کے جا کے شادیاں کر رہی؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ پتا چلا کہ ہم لوگوں نے ایمان پر محنت ہی نہیں کی۔ میں تو اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں ان بچیوں کو ہم کیا برا کہیں، اس کے باپ کو برا کہنا چاہیے جس نے اس کو مسلمان کامل نہیں بنایا۔ مسلمان کامل سودا نہیں کر سکتا ایمان کا، جان دے سکتا ہے پر ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، مرد ہو یا عورت۔ دیکھو یہ عورت کیسی ہے،
صاف بات کر رہی ہے، سیدھی سیدھی بات کر رہی ہے۔ اتنی جرت ہماری بیٹیوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے کہ کوئی غیر مسلم ورغلائے تو وہ اس سے کہے کہ بھائی یہ ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے، آپ بھول جاؤ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ بول سکتے ہیں؟ آج کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈرایا جا رہا ہے اور کھلے عام ترغیبیں دی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے مسلم بچی کو جال میں پھانسو، پھر اس سے نکاح کر کے لاؤ، پھر اس سے اولاد پیدا کرو اور اس کو بھی مرتد کرو، اور اس مرتد کرنے کا نام گھر واپسی انہوں نے رکھا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ نے تو اہل کتاب کے بارے میں کہا تھا، لیکن ہنود جو ہیں وہ یہود کے تحت آتے ہیں، دونوں ایک ہی دماغ، ایک ہی خیال، ایک ہی سوچ، ایک ہی مزاج، ایک ہی انداز، دونوں کا۔ یہود بھی نسل پرست ہیں، کوئی یہودی نہیں ہو سکتا، انہی کی اولاد یہودی ہو سکتی ہے، اس لیے خون کا ٹیسٹ کر کے مانتے ہیں، اس کے بغیر نہیں مانتے کسی کو یہود۔ اب برہمن بھی نسلی عقیدہ رکھتا ہے کہ نسل ہی کو دیکھا جائے گا، چاہے کتنا مذہبی بن جائے، کتنا بڑا پجاری بن جائے، برہمن کی نسل سے ہے تو ہے، نہیں ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی ویلو نہیں اس کا۔ وہ ان کی سوچ، وہی ان کی سوچ۔ اسی طریقے سے اگر آپ دونوں کے عقیدوں کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ قرآن نے بھی دونوں کو ایک جیسے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ایمان والوں سے سخت ترین، شدید ترین عداوت رکھنے والے یہودی ہیں یا پھر مشرکین ہیں۔ یہی دونوں، اللہ نے دونوں کو متعین کیا۔ ایک معنی میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو ذرا نرم قرار دیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ذرا مودت، ہمدردی، محبت کے اعتبار سے مومنین سے ذرا قریب ہیں ان کے مقابلے میں۔ ایسا نہیں کہ یہ دوست ہیں تو یہ بھی دشمن، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں ذرا مسلمانوں کی طرف جھکاؤ ہے، ہمدردی ہے، تو ان کو ہے الذین قالوا انا نصارى، جو اپنے کو کرسچن کہتے ہیں، ان کو تھوڑی سی ہمدردی۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، ان میں تواضع ہے، تکبر نہیں ہے، ان کے اندر عبادت گزار لوگ ہیں، ان کے اندر خدا کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، اگرچہ کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن تواضع کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی مسلمان بھی ایک انسان ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ایسے ان کو سمجھ میں آتا ہے کچھ۔ لیکن یہ دونوں کو تو کچھ بھی نہیں۔ اشد الناس عداوت، اشد الناس عداوتن، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمنی رکھنے والے یہ دونوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ خیر، تو سب کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایمان کے بعد پھر سے مرتد کیا جائے، واپس ان کے دین میں باپ داداؤں کے لے جایا جائے۔ تو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہندوستان میں جو باہر سے فاتحین آئے ہیں یا داعیین آئے ہیں یا تجار آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ میں اسلام بھی لائے ہیں، اور ان کا اسلام دیکھ کر، ان کا ایمان دیکھ کر، ان کی نورانیت سے، ان کی روحانیت سے متاثر ہو کر بھارت باسی جو ہیں
وہ لوگ مسلمان بنے ہیں، لکھوں کھا لوگ مسلمان بنے ہیں تاریخ میں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی قوم کے لوگ ہیں جو مسلمان بنے ہیں، ہندوستانی مسلمان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین پہ آ جاؤ، اپنے باپ داداؤں کے دین پہ آ جاؤ، یہ بار بار کہتے ہیں۔ جیسے موہن بھاگوت جی کا کوئی اسپیچ اس دعوت سے خالی نہیں، ہر اسپیچ میں وہ یہ ضرور بولے گا کہ مسلمان اگر واپس آ جانا چاہیں تو اپنے گھر واپس آ جا سکتے، مسلمان اگر اپنے باپ داداؤں کے دین پہ آ جانا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں، نہیں آنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن آ جانا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں۔ یہ دعوت برابر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آر ایس ایس ایک تنظیم ہے، لیکن اس کے تحت 100 تنظیمیں ہیں، ہر ایک کا فیلڈ الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے الگ ہیں، پیسہ وصول کرنے والے الگ ہیں، فسادات کرنے والے الگ ہیں، ایک ایک الگ الگ ٹیم بنی ہوئی ہے ان کی۔ اگر آپ ان کی تحریک کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، 100 تحریکیں اس کے ماتحت میں ہیں، سب اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں، ان کو سمجھتا بھی نہیں کوئی، دوسرے ناموں سے دوسرے عنوانوں سے کام ان کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم بے خبر زندگی گزارتے ہیں تو بہت مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ مسلمان سمجھداری کے ساتھ رہیں، ہوشیاری کے ساتھ رہیں، اپنے کو، پرائے کو، خیر خواہ کو، دشمن کو محسوس کریں۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ کے زندگی گزاریں، ہر آدمی کے چہرے کو پڑھیں، ہر آدمی کو سمجھیں۔ یہ سمجھ کر جو شخص زندگی گزارتا ہے دھوکہ نہیں کھاتا، بے وقوف تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، کوئی سرکاری بیان تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ تنظیمیں بیان دے رہی ہیں، سرکار اس کو غلط نہیں کہہ رہی، سرکار نہیں کہہ رہی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں کوئی کرتا تو کہتے تھے کہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس زمانے میں تو نہیں کہہ رہی سرکار۔ ہم نے تو نہیں پڑھا کہیں پر، نہ کہیں سنا کہ مرکزی سرکار، ہمارے حکمراں، بڑے بڑے لیڈر وہ یہ کہہ رہے ہوں بھائی ایسے بیانات نہیں دینا چاہیے، اس سے کسی قوم کی دل آزاری ہوتی ہے، ایسے بیانات نہیں دینا چاہیے۔ ایک بھی بیان کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ تو گویا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسے بیانات چلیں اور ایسا ماحول بنے۔ تو ہم اپنی بچیوں سے بات کر رہے ہیں، ہم ان کو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کر لو بھائی، ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت ہی نہیں، ہم خود متحد نہیں ہیں، ہم اتنے گروہ میں بکھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں جوڑنا شاید دنیا کا کوئی عجوبہ ہو جائے، اتنے ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی جو جماعت میں ہے وہی جماعت میں رہو، جو مسلک میں ہے وہی مسلک میں رہو، وہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بنو نا، تاکہ ایک طاقت ہو کر ہم ہمارے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ نہیں، اسی لڑ لینے میں چل رہا ہے کام پورا، اسی میں ساری محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، اسی میں ساری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں، انہی جھگڑوں کے اندر، انہی اختلافات کے اندر۔ تو انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ یہ مسلمان جڑنے والے نہیں، اس لیے کتنے بھی ہوں تھوڑے ہیں، کتنے بھی ہوں تھوڑے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضرت علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا، یہ نہیں، ان قریب قومیں تمہارے خلاف اس طرح اکٹھی ہوں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے اکٹھے ہوں گی قومیں۔ تو وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي قِلَّةٍ یا رسول اللہ،
کیا اس زمانے میں ہم لوگ اتنے کم ہوں گے کہ ہمارے لیے لوگ اس طریقے سے جمع ہوں گے؟ اتنے تھوڑے ہو جائیں گے ہم؟ تو فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوگے بلکہ کثرت میں ہوگے، بہت بڑی تعداد تمہاری ہوگی، پر تمہارا حال سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائے۔ سیلاب پر جو جھاگ ہوتا ہے گھاس پھوس، جس کا کوئی وزن نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں، ہوائیں اڑا کے ادھر سے ادھر کر دیتی، تم بہت ہو کر بھی اس حال میں ہوگے، اتنے کمزور ہوگے، کیونکہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، بس زندگی زندگی زندگی، دنیا دنیا دنیا، یہی دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، اور موت اور موت کے بعد کیا، کوئی فکر نہیں ہے اس کا، کوئی احساس نہیں۔ جب ایسے ہو جاؤ گے تو تم سیلاب کا جھاگ بن جاؤ گے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہو۔ آج ہندوستان میں ہندوستانی اقوام کو الگ 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 کرو اور ان کی تعداد کو انٹرنیٹ سے نکالو کہ سکھ اتنے ہیں، جین اتنے ہیں، بدھسٹ اتنے ہیں، اور برہمن اتنے ہیں، ایس سی اتنے ہیں، ایس ٹی اتنے ہیں، سب قوموں کو الگ الگ تعداد میں آپ ان کی تعداد معلوم کرو، پھر مسلمانوں کی تعداد دیکھو تو مسلمان کثرت میں ہیں، قلت میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی نکلے گی۔ اگر ان کو بانٹو گے تو وہ تو سب کو ملا کے ایک تعداد بتا رہے نا، اگر ان کو بانٹ کے دیکھیں گے تو کثرت میں مسلمان ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي كَثْرَةٍ، اس دن تم لوگ قلت میں نہیں ہوگے، کثرت میں ہوگے، مگر سیلاب کا جھاگ ہو جائے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے یہ طے کرنا ہوگا مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، نوجوان بچوں کو، نوجوان بچیوں کو، کہ ہمارا محبوب کون ہے۔ ہمارا محبوب اللہ، اس کا رسول، اور وہ دین جس کو ہم نے اپنے لیے قبول کیا ہے، پسند کیا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ، اس کا رسول، اور وہ دین جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ دین، یہ تین چیزیں احب ہو جائیں، سب سے زیادہ محبوب، سب سے بڑے محبوب۔ اگر ہم یہ بات جان لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور ایسی ہم زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، یہ کاہلی، یہ لاپرواہی، یہ بے حسی، یہ ہر وقت ہیرو بن کے پھرنا، بالوں کا ایسا اسٹائل، کپڑوں کا ایسا اسٹائل، اور دن میں کئی کئی مرتبہ جا کے آئینے کے سامنے عورتوں کی طرح اپنے کو سنوارتے رہنا، کیا زندگی ہے؟ ایک مجاہد قوم ایسے زندگی گزارتی ہے؟ آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے۔ پھر کیا امید رکھی جائے کہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت ہوگی، ہماری بہنوں کی حفاظت ہوگی، ہماری ماؤں کی حفاظت ہوگی؟ کس سے امید رکھی جائے؟ یا تو خود ہی عورت بننے کی زندگی پوری عورت بنا کے گزار رہا ہے۔ لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے، عورت تو ہے مردانہ اور مرد زنانہ ہے۔ یہ شوقوں کے لیے ہوتا ہے مرد، ایسے شوق ہوتے ہیں مرد کے، مگر انہی شوقوں میں زندگی نکل جا رہی ہے، انہی شوقوں میں جوانی نکل جا رہی ہے۔ نہ کچھ اللہ کے لیے کیا، نہ رسول اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا، نہ اپنی امت کے لیے کچھ کرنے کا ہے۔ ٹائم پاس ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔
ہاں ذرا سا ہمارے بال ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے، ذرا سا ہمارے شرٹ کے اوپر دھبا نہیں آنا چاہیے، بس یہ ہے شوق زندگی، مسلمان کا یہ شوق ہے، اتنے کے لیے جی رہا ہے مسلمان بس دنیا۔ ارے بابا تو بن کے سنور کے ٹھن کے کتنا خوبصورت بن کر وقت کا سب سے حسین بن کے بھی نکلا، اور ٹھوکر لگی اور گر گیا اور سر پھٹ گیا تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی، نہ تیرا فیشن کام آئے گا، نہ بال کام آئیں گے، نہ کپڑے کام آئیں گے۔ سب سے پہلے قبر میں آنکھیں پانی بن کے نکل جائیں گی اور آدمی کے بال اپنے سر سے جدا ہو جائیں گے، اسی میں پوری زندگی گزر رہی ہے، سنورنے میں زندگی گزر رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے آئینے کو بیوٹی پارلر بنا کے رکھا ہوا ہے، یہی سب چل رہا ہے۔ اور بچیوں کا کیا کہنا، ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہوگی۔ یہ نہیں چلے گا میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ کبھی امن کے دن ہوتے ہیں تو آدمی غفلت کی نیند سوتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چلو غفلت ہو گئی، لیکن جب امن کے دن نہ ہو اور پھر بھی انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہو تو بڑی اللہ کی طرف سے یہ ہماری سخت آزمائش کی گھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے محبوب 3 چیزیں ہیں: اللہ کا رسول اور اس کا وہ دین جس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ جو بھی ہے کرو، اللہ نے اجازت دی ہے، کھاؤ پیو پہنو، جائز خواہشات پوری کرو، اللہ نے دیا ہے تو کرو، لیکن بعد میں پہلے یہ 3 چیزیں مد نظر رکھو۔ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، نبی ہم سے خفا تو نہیں، اور اللہ کے دین پر جمنے میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو جا رہی، ہم کسی گناہ میں تو نہیں مبتلا ہو رہے، اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو جا رہی ہم سے۔ اس کو سوچنا، اس پر غور کرنا اور ہمیشہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ اس کے لیے نبی کی ایک ایک سنت کو سیکھو، ایک ایک سنت کو اختیار کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے سے مت ڈرو، جتنا ڈرو گے زمانہ ڈرائے گا، اس لیے زمانے سے مت ڈرو، ایک ایک سنت نبی کی سیکھ کر ظاہر میں باطن میں اپنے نبی کی سنتوں پہ جمو۔ لوگ اپنے دین کو، اپنی پہچان کو، جو لوگ پہلے پسند نہیں کرتے تھے وہ بھی جان بوجھ کے دکھا رہے ہیں، اپنی پہچان دکھا رہے ہیں سب۔ آپ اپنی پہچان کیوں چھپا رہے ہو؟ آپ بھی اپنی پہچان دکھاؤ۔ سب حوصلہ مند ہو رہے ہیں، ہم پست حوصلہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویے کو بدلیں، حالات کو سمجھیں، اور اس سے زیادہ تو ہم آپ کو حالات سمجھا بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ جتنا کچھ ہم بول رہے ہیں، جگہ جگہ کھل کے سمجھا رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات بھی نوٹ کی جائے گی اور اسے بھی دیش کی مخالفت تعبیر کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک بول سکتے بول رہے، تاکہ اپنی قوم جو خود سے سمجھنا چاہیے تھا نہیں سمجھ رہی ہے تو سمجھے، سمجھنے کی دعوت دے ان کو، سمجھیں وہ۔ آپ سمجھو، آپ آنکھ کھلی رکھ کر زندگی گزارو، کان کھلے رکھ کر زندگی گزارو۔ کیا آوازیں آ رہی ہیں اس کو سنو، کیا منظر دکھ رہے ہیں اسے دیکھو، اور طے کرو کہ اس کے مقابلے میں ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ سوائے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کے آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، اپنے نبی کے قدموں میں آ جاؤ، اور کتاب و سنت کو ایک
بال برابر ہٹنے کے لیے تیار مت ہو. کتاب و سنت پر جم جائیں گے، اسی پر زندگی گزاریں گے. زمانہ ہزار خلاف ہوتا ہے تو ہو جانے، لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہر طاقت کو کتاب و سنت کے ماننے والوں کے سامنے جھکا دے گا. تھوڑا آزماتا ہے اللہ، آزمائے گا، دیکھے گا کہ نہیں بندے پختہ ہیں، بندے میرے وفادار ہیں، بندے اپنی بات پہ قائم ہیں. جب دیکھ لے گا اللہ تو اللہ رب العزت پھر فوراً مدد کر دے گا. الا ان نصر اللہ قریب. مگر بڑی مشقتوں کے بعد اس کے لیے تیار رہنا، دین پہ چلنا. اللہ سے مانگو، اللہ سے ہمت طلب کرو، اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرو کہ اللہ یہ جو میرا دل بے حس ہو گیا ہے اپنی آخرت سے، اس دل کو نرم کر دیجئے اور مجھے اپنی آخرت کا احساس دے دیجئے، اور مجھے اس کا کچھ فکر عطا فرما دیجئے جو فکر آپ نے آخرت کا ہمارے نبی کے دل میں رکھا، صحابہ کے دل میں رکھا، اولیاء کے دل میں رکھا، مجاہدین کے دل میں رکھا. سب کے دلوں میں آپ نے جو خوف رکھا ہے، اپنی آخرت کا احساس رکھا ہے، ہم لوگوں کو محروم مت کر دیجئے. ہمارے دل میں بھی اپنی آخرت کا، موت کا، مرنے کے بعد کا احساس عطا فرما دیجئے. اس احساس کو زندہ رکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر آپ اپنے نفس کے بھی جائز تقاضے پورے کر لو، کوئی حرج کی بات. خوشنودی کی فکر کے بغیر جو اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، اس پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس پر اللہ کی کوئی نصرت نہیں آئے گی. تو اتنی بات ہے جو روزانہ یاد دلائی جا رہی ہے، آج بھی یاد دلائی جا رہی ہے آپ کو، اسی وجہ سے کہ شاید 8-10 مرتبہ سن کر کے 10 دنوں میں ہم کچھ صحیح ارادہ اور صحیح عزم لے کر کہ ایک مسلمان بن کے جینا ہے، اس کا عزم اور اس کا ارادہ لے کر گھر جائیں گے. اور جو قوت اعتکاف کے مبارک اعمال کے ذریعے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما رہا ہے، اس انرجی کو، اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے نکلنے کے بعد کی زندگی بھی دین والی، ایمان والی گزارنے کی ہم کوشش کریں تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. اور اگر ہم اس کے دین پہ جمیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ مدد نہ فرمائے، ضرور مدد آئے گی اور ضرور ہمارا کام بنے گا. نہیں تو بھائی دیکھو، ایک دفعہ تاریخ پڑھ لو، جب لوگوں نے خدا کے ساتھ فراموشی کا معاملہ کیا، خدا نے بھی ان کو بھلا دیا. اور جب اللہ بھلا دیا تو کیا ہوا، تاریخ میں پڑھو تو اپنی جو گت بنی ہے اسے دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے بھلا دیا. جاؤ حالات کے حوالے ہو جاؤ، میں نہیں چاہیے اور میری مدد نہیں چاہیے، میں نہیں چاہیے تو جاؤ خود کر لو، کیا کرنا ہے کر لو، چھوڑ دیا اللہ نے. جب اللہ نے حالات کے حوالے کر دیا تو وہ گد بنی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں کہ اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے. چھوڑ دیا اللہ نے کچھ دنوں کے لیے، لیکن پھر کچھ بندوں کی آواز پر اللہ متوجہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، نصرت بھیجی، تو پھر پاسا پلٹا، پھر حالات بدلے. اور جن کو ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کیا تھا ہماری اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، انہی کو پھر اللہ رب العزت نے اسلام کا محافظ اور مسلمانوں کا محامی بنا کر کھڑا کر دیا. اللہ ہے آیا یہ حقیقت، تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اپنا دین بچانا جانتا ہے، کس سے بچائے گا، کیسے بچائے گا، اس کے پاس سب جتن ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، دین پر جمیں، دین پر عمل کریں اور مضبوط مسلمان بننے کی کوشش کریں اور اس کی فکر کریں. سب جتنے بھی ہمارے
کھیل کود ہیں، اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ، ہر نعمت موجود، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر آرام سے اللہ وہاں رکھے گا۔ اب یہ کھیل کود کا وقت دنیا میں نہیں رہا، اب یہ بچکانی حرکتوں کا وقت نہیں رہا۔ آخرت بنانے کے واسطے فکر کرنی پڑے گی، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اب اپنی مرضی ہے کہ کیا کریں اور کیسے جییں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، احساس ضیاء نصیب فرمائے، اپنی آخرت کا فکر عطا فرمائے، اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اپنے نبی کے قدموں میں آنے، ان کا دامن تھام لینے، ان کے دین پر جم جانے اور ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوپہر میں ایک ادارے کے لیے اعلان ہوا تھا تو آپ لوگوں نے تعاون کیا تھا۔ یہ ایک ادارہ ہے ہندوستان کا بہت بڑا اور بہت قدیم ادارہ، جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور۔ یہ ادارہ سہارنپور میں ہے اور بہت قدیم، 150 سالہ قدیم ادارہ ہے، 160 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ پورے ہندوستان میں نہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں وہاں سے فارغ ہو کر علماء دین کی حفاظت کر رہے ہیں، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے ہیں وہاں سے۔ اس ادارے کے سفیر پورے ملک میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ اس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی جو باڈی ہے، اس میں حیدرآباد سے میں بھی شریک ہوں، رکن ہوں اس کا، اور اس کے سفیر بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس عظیم ادارے کے واسطے، جس میں پورے ہندوستان سے مسلمان بچے جا کر علم حدیث اور علم قرآن حاصل کرتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا خرچہ ہے، اس میں حصہ لیجئے، تعاون کیجئے۔ حبیب فالج کے مرض سے 4 سال سے پریشان ہیں۔ عبدالقدیر کی بیوہ کو نلی کے ذریعے غذا دی جا رہی ہے۔ محسن کی والدہ کو کینسر ہو گیا ہے۔ حفیظ غوثی کو کینسر ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت بچے بچیوں کے نکاح ہیں، رشتے نہیں مل رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، انت ربنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا، تنصر من تشاء وانت العزيز الرحيم، فانصرنا فانك خير الناصرين، وارحمنا فانك خير الراحمين، وارزقنا فانك خير الرازقين، واغفر لنا فانك خير الغافرين، واہدنا ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، ہر خطرے سے، ہر فتنے سے، ہر فرقے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہمارے بچوں کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو اہل السنت والجماعت کے متوارث عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی اپنے اطراف و اکناف کی صورتحال اور بدلتی صورتحال کو سمجھنے
دیکھنے غور کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ آپ کی جھنجھوڑ آپ کی پکڑ کا ابتدائیہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسی ابتدا میں اپنے آپ کو سنبھال لینے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دینے، اس کی طرف رجوع ہو جانے اور اس سے توبہ اور انابت کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، مزید غفلت ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس کا احساس ہمارے قلوب کو نصیب فرما دیجئے، ہمارے بڑوں کو نصیب فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو نصیب فرما دیجئے، ہماری عورتوں اور ہماری بیٹیوں کو نصیب فرما دیجئے، سب کو احساس نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر غفلت سے محفوظ فرما دیجئے، ہر بے حسی سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن بندوں کو آپ نے احساس کی دولت سے محروم کیا، ان کو آپ نے پھر اپنے عذاب کا شکار کر دیا۔ اے اللہ، ہم لوگ بھی بے حس ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر احساس پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ احساس پیش خیمہ ہے آپ کے روٹھ جانے کا اور آپ کی مدد اٹھا لینے کا۔ اے اللہ، اس احساس کے ختم ہو جانے سے ہم لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اے مولا، احساس عطا فرما دیجئے، اپنے نقصان کا احساس نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ناراضگی اور آپ کے روٹھنے کا احساس نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جب آپ خفا ہو جائیں تو ارض و سما میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اے اللہ، جب آپ مدد کرنے پر آ جائیں، کائنات میں کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے اللہ، ہم آپ کی مدد کے طالب ہیں، محتاج ہیں، اپنی مدد سے ہماری مدد فرمائیے، ہماری تائید فرمائیے، ہمارے قلوب کو مضبوط کر دیجئے، ہماری ہمتوں کو مضبوط کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح رخ پر ڈال دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی مضبوط رسی پکڑ لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں یہ یقین عطا فرما دیجئے کہ کتاب و سنت کی اتباع کے علاوہ ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا یقین نصیب فرما دیجئے اور ہمیں کتاب و سنت کا متبع بنا دیجئے۔ اپنے نبی کے رستے پر چلنے کا شوق پیدا کر دیجئے، دین پر ثبات عطا فرمائیے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائیے۔ جو سازشیں اور شرارتیں کی جا رہی ہیں، ان کے اثر سے اپنے سماج کو محفوظ رکھنے کے لیے دین والی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، گھر گھر اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے اپنے گھروں میں دین کی تعلیم، دین کی تربیت، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات کے ذریعے، انبیاء کے واقعات کے ذریعے، قصص القرآن کے ذریعے اپنے گھروں میں ایمان و یقین کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے بچوں کے ایمان و یقین کو مضبوط کر لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا، اس رات میں آپ ہمیں اپنی خاص رحمت و عنایت کا حقدار بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، اتنے سارے لوگ یہاں مسجد میں 24 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے کہ شب قدر سے محروم نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ شب قدر ہے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہمیں بچی ہوئی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس میں آپ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، ایسے کام جو آپ سے دور کرنے والے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، سب کو اپنے اپنے بستروں پر اور اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ کر آپ کے حضور سجدہ کرنے، آپ کے قدموں میں سر رکھنے، آپ کے سامنے آنسو بہانے، آپ کے سامنے گریہ وزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، بندوں کے آنسو آپ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، اس کا ہمیں یقین نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائیے، فضول کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ایک ایک مبارک رات کو جو گزرتی چلی جا رہی ہے، بچا لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس سے فائدہ اٹھا لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو اپنے اپنے گھروں میں بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے خاص طور سے یہ بچی ہوئی رات، 25ویں طاق رات، یہ بچی ہوئی رات کو خاص طور سے پوری استعمال کر لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، سب کو، ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے بچیوں کو بھی اپنے کرم سے، اور جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں سے سن رہے ہیں، سب کو
اپنے حضور میں حاضر ہونے کی، اپنے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گناہوں کو سوچ کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم اور شرمندہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی عظمت کا احساس نصیب فرما، آپ کی بے نیازی کا احساس نصیب فرما، آپ کی قوت قاہرہ کا احساس نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے خالق و مالک ہونے کا احساس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم ہر لمحہ ہر آن آپ کے کتنے محتاج ہیں اس کا احساس نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے مالک مہربان کی بغاوت کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، اس کی چوکھٹ سے دور بھاگ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام معتکفین سے خواہش ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا بہت چائے